بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ماہ رمضان کا 20واں روزہ ہے اور 20واں پارہ کے مختلف خلاصہ کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس پارے میں 3 صورتیں ہیں اور 3 صورتیں مکی ہیں۔ نمبر 1 سورہ نمل کا بقیہ حصہ، نمبر 2 سورہ القصص مکمل، نمبر 3 سورہ العنکبوت ابتدائی حصہ۔ سورہ نمل۔ سورہ نمل کے بقیہ حصے میں 2 باتیں یہ ہیں۔ نمبر 1 توحید کے 5 دلائل۔ نمبر 1 آسمان، زمین، بارش اور کھیتوں کا خالق وہی ہے۔ نمبر 2 زمین، نہریں، پہاڑ اور سمندر کا نظام وہی چلاتا ہے۔ نمبر 3 مجبور اور بے بس اور بیمار کی پکار اس کے علاوہ کوئی نہیں سنتا۔ نمبر 4 بحری اور بری تاریکیوں میں راستہ وہی دکھاتا ہے، اس نے ہواؤں کا نظام چلایا۔ نمبر 5 پہلی بار بھی اس نے پیدا کیا، دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا، رازق بھی وہی ہے۔ نمبر 2 قیامت۔ سور کا پھونکا جانا، پہاڑوں کا بادلوں کی طرح ہوا میں اٹھنا، روز قیامت سب کا جمع ہونا، نیک لوگوں کو ان کی اچھائیوں کا انعام، برے لوگوں کو ان کے کیے کی سزا ملنا۔ نمبر 2 سورہ القصص۔ سورہ القصص میں 2 باتیں یہ ہیں۔ نمبر 1 حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا تفصیلی قصہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قارون کا قصہ۔ سورہ عنکبوت۔ سورہ عنکبوت کی ابتدائی حصے میں 3 باتیں یہ ہیں۔ نمبر 1 توحید، مشرکین کے بت مکری کے جالے کی طرح کمزور ہیں۔ نمبر 2 رسالت، آزمائش من جانب اللہ ضرور آتی ہے۔ اس زمن میں چند انبیاء کرام علیہ السلام کے قصے مشہور ہیں۔ نمبر 3 قیامت کا تذکرہ۔ مدرجہ بالا ان تمام صورتوں اور احکامات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیں درجہ ذیل باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ کی نشانیوں پر ایمان لاؤ۔ ساری کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیاں پکار رہی ہیں کہ اس کائنات میں کوئی اللہ کا ساجی نہیں ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اچھے کام کرو اور برے کاموں سے دور رہو۔ یقین رکھنے والوں کے لیے اس قرآن میں ہدایت ہی ہدایت اور رحمت ہی رحمت ہے۔ قرآن پاک یہ بھی بتاتا ہے کہ انسانوں نے کہاں کہاں حق باز سے انحراف کیا۔ اللہ پر بھروسہ کرو اور یقین رکھو کہ جب تک تم قرآن کو تھامے ہوئے ہو، صحیح راستے پر ہو۔ اس رب کی بندگی کرو جو مکہ شہر کا رب ہے، جس نے اس شہر کو محترم بنایا ہے اور جو ہر چیز کا مالک ہے۔ اس کے فرما بردار بن کر رہو، قرآن سناتے رہو۔ تمہارا کام لوگوں کو برے کاموں کے برے انجام سے خبردار کر دینا ہے۔ سورہ القصص۔ نمبر 1 روشن کتاب کی نشانیاں۔ نمبر 2 حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ۔ اللہ کی حمد بیان کرتے رہو اور اس کی نشانیوں سے آنے والی صدائیں غور سے سنو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے، تم بھی اس سے غافل نہ رہو۔ اللہ کے زمین میں رہتے ہوئے سرکشی نہ کرو، فساد نہ پھیلاؤ، انسانوں کو غلام نہ بناؤ اور انسانوں پر ظلم و ستم نہ ڈھاؤ۔ اللہ کی نظر میں یہ سب بہت سنگین جرائم ہیں۔ اس غلط فہمی میں نہ رہو کہ ظلم کی چکی سدا چلتی رہے گی۔ فرعون اور حامان اور ان کے لشکر کے انجام سے عبرت حاصل کرو
اور ظلم سے باز آ جاؤ، ورنہ اللہ کی مار اس طرح پڑے گی کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ جن لوگوں کو کمزور اور بے بس کر کے غلامی اور محکومی کی زندگی پر مجبور کیا جا رہا ہے، وہ اللہ کی مدد سے مایوس نہ ہوں، وہ محکومی کو اپنی قسمت سے سمجھ کر آزادی سے مایوس نہ ہو جائیں۔ اللہ سے تعلق مضبوط رکھیں، اللہ کو منظور ہوگا تو وہ ضرور محکومی کی ذلت سے باہر آئیں گے اور انہیں زمین میں اقتدار اور عزت کی زندگی حاصل ہوگی۔ زندگی کو اچھے کاموں سے مزین کرو۔ جو لوگ اپنی زندگی میں اچھے کام کرتے ہیں، اللہ انہیں حکمت اور علم سے نوازتا ہے۔ جب کبھی تم سے کوئی غلطی ہو جائے تو سمجھ جاؤ کہ اس کے پیچھے شیطان کا ہاتھ ہے، وہ تمہیں غلطی میں ڈال کر اپنی دشمنی نکال رہا ہے۔ دوسروں کے ساتھ زیادتی ہو جائے تو یہ سمجھو کہ تم نے اپنے ساتھ زیادتی کی ہے۔ غلطی کا احساس ہوتے ہی اللہ سے مغفرت طلب کرو۔ اللہ کی بخشی ہوئی دولت اور طاقت سے حق کا ساتھ دو، کبھی بھی مجرموں کے ساتھ نہ دو۔ زندگی کے ہر موڑ پر دعا کرتے رہو، اللہ تمہیں صحیح راستے پر قائم رکھے۔ جب کسی پریشانی میں پھنس جاؤ تو اللہ سے خیر کی دعا کرو۔ جو لوگ اللہ کی کتاب کا انکار کرتے ہیں اور اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، یہ لوگ ظالم کا رستہ اختیار کرتے ہیں، یہ ظلم کا رستہ اختیار کرتے ہیں اور حناور اپنے آپ کو اللہ کی ہدایت سے محروم کر لیتے ہیں۔ کچھ لوگ اللہ کی کتاب کو دیکھتے ہی پہچان لیتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت ہے۔ ان کے دل میں اللہ کی فرمان برداری کا جذبہ پہلے سے ہوتا ہے۔ وہ ثابت قدمی اختیار کرتے ہیں، برائی کا علاج اچھائی سے کرتے ہیں اور اللہ کی دی ہوئی روزی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، بیہودہ باتوں سے پرہیز کرتے ہیں اور اپنے اچھے کاموں کو ضائع ہونے سے بچانے کی فکر کرتے ہیں۔ انسانوں کا ڈر تمہیں اللہ کی ہدایت قبول کرنے سے نہ روک دے۔ اللہ کی قدرت پر بھروسہ رکھو۔ دیکھو، اللہ نے ایک پورے شہر کو امن کا گہوارہ بنا دیا اور اسے پھلوں کی منڈی بنا دیا۔ یہ بھی یاد رکھو کہ دنیا میں جو کچھ بھی ملا ہے وہ چند روزہ ہے، آخرت میں جو ملنے والا ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اس لیے اللہ کی طرف رجوع کرو، سچے دل سے ایمان لاؤ اور ایمان نیک عمل کرو، کامیابی تمہارے انتظار میں ہے۔ اللہ تمہیں دولت سے نوازے تو سرکشی نہ کرو، گھمنڈ نہ کرو، اپنی آخرت بنانے کی فکر کرو۔ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے، تم لوگوں پر احسان کرو۔ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، یہ نہ سمجھو کہ تمہیں جو ملا ہے وہ تمہاری اپنی قابلیت سے ملا ہے، اور یہ بھی نہ سمجھو کہ تمہارے پاس دولت ہے تو تم اللہ کی پکڑ سے بچ سکتے ہو۔ قارون کے انجام سے عبرت حاصل کرو۔ دولت والوں کو دیکھ کر دولت کی ہوس دل میں پیدا نہ ہونے دو۔ ایمان لانے اور اچھے عمل کرنے والوں کے لیے اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ آخرت کی خوشیاں چاہتے ہو تو صبر اور استقامت کے ساتھ زندگی گزارو۔ آخرت کا بہترین انجام ان کے لیے ہے جو زندگی بھر کی اللہ کی ناراضیاں سے بچتے رہیں، جو زمین میں اپنی بڑائی کے خواب نہ دیکھیں اور زمین میں بغاڑ نہ پھیلائیں۔ اصولی بات یہ ہے کہ جو نیکی لے کر آئے گا اسے نیکی کا صلہ ملے گا، اور جو برائی لے کر آئے گا اسے برائی کا بدلہ ملے گا۔ تمہارے پاس اللہ کی کتاب ہے، یہ تمہارے رب کی رحمت ہے، اسے مضبوطی سے تھام لو۔ انکار کرنے والوں کی
مددگار نہ بنو، ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ تمہیں اللہ کی آیتوں سے دور کر دیں۔ تم اپنے رب کی طرف بلاتے رہو اور شرک کرنے والوں سے کوئی رشتہ نہ رکھو۔ اللہ سے جھوٹی امیدیں نہ باندھو کہ احسان راستوں کے چکر میں نہ رہو۔ ایمان کا محض دعویٰ کافی نہیں ہے، اللہ ضرور آزما کر دیکھے گا کہ کون ایمان میں سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ اپنے ایمان کو سچا ثابت کرنے کی فکر کرو، یہ نہ سمجھو کہ برے کام کر کے اللہ کی پکڑ سے بچ جاؤ گے۔ جو غلط اندازے قائم کرے گا وہ بعد میں بھی پچھتائے گا۔ جو اللہ سے ملنے کی امید رکھے گا وہ اس کے لیے تیاری کرے گا، اور جو آخرت کے لیے تیاری کرے گا اپنی محنت کا بھرپور صلہ پائے گا۔ ایمان کی حفاظت کرو اور اچھے خدا کے پسندیدہ کام کرو، اللہ تم سے برائیوں کو دور کر دے گا اور تمہارے بہترین کاموں کا انعام دے گا۔ والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اگر وہ تم پر زور ڈالے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرو تو ان کی بات نہ مانو۔ ایمان پر ثابت قدم رہو اور اچھے کام کرتے رہو، اللہ تمہیں اچھے لوگوں میں شامل کر دے۔ اللہ پر ایمان لانے کے بعد اس کی راہ پر مضبوطی سے جم جاؤ، لوگ ستائیں تو صبر کرو۔ یاد رکھو دنیا کی آزمائشیں اللہ کے عذاب کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں۔ منافقوں کا رویہ نہ اختیار کرو جو صرف دنیوی فائدوں کے لیے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اللہ تمہارے سینوں کے حال سے واقف ہیں۔ کافروں کے رستے پر نہ چلو، نہ ان کے وعدوں پر بھروسہ کرو۔ قیامت کے دن کوئی کسی کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اس دن شیاطین اور ان کی پیروی کرنے والے سب اپنے اپنے گناہوں کے بوجھ کے تلے دبے ہوں گے۔ اللہ کی بندگی کرو، اس کی ناراضگی سے بچو، وہی رازق ہے، اس سے روزی مانگو، اس کا شکر ادا کرو، اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس کی آیتوں پر ایمان لاؤ اور اس سے ملاقات پر یقین رکھو۔ اللہ کے مقابلے میں کسی کو دھمکی کو خاطر میں نہ لاؤ اور ایمان پر ثابت قدم رہو۔ بدکاری سے دور رہو، رہزنی نہ کرو، اپنی مجلسوں میں برے کام نہ کرو، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، ظلم کا راستہ نہ اختیار کرو، اللہ کے عذاب سے ڈرو، عقل سے کام لو، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو سرپرست نہ بناؤ۔ جس کو بھی سرپرست بناؤ گے وہ مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ثابت ہوگا۔ دوستو، اگر آج کی یہ ہماری کاوش آپ کو اچھی لگے تو پلیز ہمارا یوٹیوب چینلز لائیو وتھ رانا قیصر شہزاد لائک سبسکرائب کر دیجئے اور کمنٹس میں اپنی رائے بھی دیجئے کہ ہم اس کو مزید کیسے بہتر کر سکتے ہیں۔ اگر کچھ غلطی خطائی ہو تلفظ کی ادائیگی میں تو پلیز اس کے لیے معذرت۔ یہ خود بھی پڑھیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا اجمعین۔ اللہ پاک اس ماہ مبارک میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں پوری امت کی بخشش فرمائے اور ہم سب کو قرآن کو سمجھ کر قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اعمال اور ہماری حال
اور ہمارے کاموں کو راہ راست اور راہ دین میں کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔